بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ ہم ایک آیت نمبر 146 سے شروع کریں گے. سورۃ الانعام آیت نمبر 146. پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. جملہ 146 نمبر آیت 146 سے لے کے 150 تک ہم نے تلاوت سنی. 146 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، جنہوں نے یہودیت اختیار کی، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جو جانور تھا اس کو ہم نے حرام کر دیا. ومن البقری، یعنی اب اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ کون سے جانور مراد ہیں. جیسے اونٹ ہوتا ہے، اسی طرح ومن البقری گائے میں سے، والغنمی اور بکریوں میں سے. حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دیا ان پر، شحومہما، ان دونوں کی چربی، الا ما حملت ظہورہما، پہلے مطلقاً بات کی کہ ان جانوروں کی جو چربی ہے، ساری چربی ہر طرح کی، وہ ان پہ حرام کر دی. الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھوں پر ہوتی ہے، جو کمر ہوتی ہے نا اس کے اوپر جو چربی ہے. اول حوایا، یا جو انتریاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوئی چربی وغیرہ لگی ہوئی ہے، وہ حلال تھی ان کے لیے. او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوتی، ملی ہوئی ہو. ذالک، یہ یعنی یہ جو حرام کرنا ہے یہ کس کی وجہ سے تھا؟ جزیناہم، ہم نے ان کو بدلہ دیا، یعنی یہ جو جزا تھی، یہ جو بدلہ تھا، کس چیز کا تھا؟ ببغیہم، ان کی بغاوت کا، ان کی سرکشی کا، نافرمانی کا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بے شک سچے تھے، سچے ہیں، سچ بولنے والے. یہ ہم اس بات میں، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بالکل برحق بات ہے. یہودیوں کی مختلف
नाफरमानियाँ बनी इसराइल के जो आपने वाक़यात कुरान पाक में कई जगहों में हैं, तो बनी इसराइल से मुराद जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो बनी इसराइल कहलाती है। जो याकूब अलैहिस्सलाम, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम है, याकूब अलैहिस्सलाम है, उनको बनी इसराइल कहा जाता है। तो ये कई कौमें अभी तक जैसे यहूदी हैं, नसारा हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके ऊपर हर जो नाखून वाला जानवर था, कुल्ला ज़ी ज़ुफ़ुर, नाखून वाला जानवर, उसकी चर्बी को हराम करार दिया। तो इसी तरह बाज़ हदीसों में आता है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खीला, जैसे कि यहूदियों के बारे में वैसे भी मशहूर है कि वो हीले बड़े तैयार करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अब वो डायरेक्ट तो चर्बी नहीं खाते थे। उन्होंने क्या किया, चर्बी चर्बी को पिघलाया, उसका घी बना के उसको बेचा और उसकी कीमत खाना शुरू कर दी। तो यानी एक हीला तैयार किया कि चर्बी हराम है ना। जैसे वो असहाब सब्त वाला वाक़या ना, जिनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ख़ास दिन के ऊपर हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार मना किया, तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है जी, मछली का शिकार नहीं करेंगे। उन्होंने गड्ढे बना लिए कि वो मछलियाँ जमा हो जाती थी और फिर वो अगले दिन जो है ना उनका शिकार करते। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी चर्बी जो है वो हराम करार दी, कुल्ला दी जुफर। और उन्होंने क्या कर लिया, उसको पिघलाया और उसकी जो कीमत थी ना वो खानी शुरू कर दी कि ये चर्बी तो नहीं है ना। यानी ये जो हीले बहाने करते हैं ना शरीयत के अंदर, यानी एक चीज़ हराम है, उसका पता भी हराम है, लेकिन उसका कोई नाम चेंज कर लिया या उसको किसी और बहाने से इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसे ही इन्होंने भी किया, क्योंकि हदीस में ये भी आता है कि जिस चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला हराम करार देते हैं उसकी कीमत, उसका लेन देन भी हराम ही होता है, उसकी कीमत खाना। जैसे अब शराब है तो इसका सिर्फ ये नहीं कि शराब पीनी हराम है, बल्कि शराब को बेचना, बनाना, जिसके लिए तैयार की जा रही है, ये सारे काम, इन सब के ऊपर अल्लाह के रसूल ने लानत की हुई है। वैसे सारे के सारे काम हराम है, या किसी का इस तरह के हराम काम है, यानी खुद नहीं कर रहे लेकिन किसी के साथ ऐसा ताउन करना, किसी की हेल्प करना, तो ये सारे के सारे इससे इसी मामले इसके इसी के अंदर शामिल है। कि जितना भी इंसान उसके बहाने बना ले, इंसान को कम से कम या तो वो खुद को धोखा दे रहा होता है या उसको पता नहीं है, जहालत में कर रहा है। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया, और ये इस चीज़ में वैसे भी मशहूर ही थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले अमूमी बात की, उसके बाद सिर्फ उसकी जो चंद इस्तिस्नाई सूरतें थी कि कौन सी चीज़ है ना वो बाज़ चीज़ों को हलाल करार दिया। तो उसमें से क्या था कि जो उनकी पीठों पर है, या हविया, हवाया हवियत उनकी जमा है, जो अंतड़ियाँ होती हैं ना उनके साथ थोड़ी बहुत जो चर्बी लगी होती है, इसी तरह हड्डियों के साथ जो चर्बी लगी थी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हलाल करार दी। अब इख्तिताम जो है ना इस आयत का, उसमें गौर करने की वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो चीज़ें हराम की थी ना उनके ऊपर, उसकी रीज़न थी। और रीज़न क्या थी, ये जो बदला दिया था उनको उनके अमाल का, वो क्या था, उन्होंने सरकशी की, नाफरमानी की। तो पता ये चला कि बाज़ कौमें ऐसी भी हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला उनके गुनाहों की वजह से उनके ऊपर चीज़ें जो है ना हराम करा दी। इसी तरह जो है ना मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है, या हमें बाज़ रवाया से भी पता चलता है कि इंसान के जो गुनाह होते हैं ना उनकी वजह से बाज़ जो है ना नेमतें इंसान से छिन जाती हैं, रिज़्क की बंदिश हो जाती है। अब उसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी, हर तरह की नाफरमानी हो, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, छोटे कबीरा सगीरा गुनाह सारे शामिल हैं। और इसी तरह कुफरान नेमत जिसको कहा जाता है, नेमत जो आपके पास है, चाहे कोई भी नेमत हो, सेहत है, दौलत है, माल है, औलाद है, रिस्क जो भी, जब इंसान उसकी नाशुक्री करता है ना, यानी चीज़ मौजूद है, शुक्र ही नहीं अदा कर रहा, हर वक्त जुबान पे नाशुक्री, क्योंकि जब चीज़ पास होती है ना तब उसकी कदर कम ही होती है। जब वो छिन जाती है या इंसान से खो जाती है या अल्लाह ताला वापस ले लेते हैं या कोई आजमाइश आती है, तब इंसान को पता चलता है। मिसाल के तौर पे आज हमारे पास मिसाल, हम अपने घरों में हैं, गर्म लिबास हमारे पास मौजूद है, और तरह कई कई नेमतें हैं। ठीक है, मसाइल भी बहुत से हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में मसाइल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ के भी कहीं ना कहीं मसाइल तो हर तरह के रहते हैं। लेकिन हम नेमतों की तरफ ध्यान बिल्कुल ही नहीं करते। हमारा जो अमूमी तौर पे रवैया बन चुका है ना, वो हर बंदा सिर्फ नेगेटिव बातें करने पे ही सारा उसका जोर होता है। जो चीज़ें मौजूद है ना उनके ऊपर बात नहीं कर रहा होता, ये करते हैं तो शाज़ नाज़र कर रहे होते हैं, या उस तरह उस शिद्दत से नहीं कर रहे होते जिस शिद्दत से हम बुराई को फैलाने में अमल कर रहे होते हैं। अगर कोई गलत चीज़ है या कोई गलत बात किसी के सामने लगे ना, उसकी बुराई की जो, जिसको कहते हैं ना फैलाना, वो तो सुबह शाम उसके ऊपर फोकस रखा होता है। लेकिन अच्छाई जो है ना उसको हम उस तरफ नहीं करते। तो किसी की गलती सामने आ गई तो दिन रात बस सुबह शाम उसी के जो है ना गुन गाए जा रहे होते हैं। हर किसी को बताया जा रहा है, पोस्टिंग लगाई जा रही, शेयर किया जा रहा है, ये कर दिया उसने, ये।
اسی شخص کے اندر ہزار خوبیاں بھی ہوں گی، اس پہ اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی، کسی ملک کے خلاف ہیں، کسی ملک کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی چل رہی ہے یا ویسے کوئی مسئلہ ہے، تو اس ملک کے اچھائیاں یا کسی حکمران کے اندر ہے یا ویسے ایکس وائی زیڈ، 100 اچھائیاں ہوں گی، اگر اسے کو دو چار برائیاں ہو گئی ہیں تو اس برائی پہ زیادہ زور ہوگا، اچھائی پہ ہم نے کبھی پھیلانے میں اتنا وہ زور نہیں لگایا ہوتا۔ مقصد کیا ہے کہ بات کرنے کا کہ انسان بعض اوقات ناشکری کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر بندش آتی ہے، اور وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس بھی کئی ایسے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ ایسی بندش ہو گئی ہے جی، رشتہ نہیں ہو رہا، یا نہ کاروبار شروع کرتے ہیں، تو اسے ہم پوچھیں گے نماز کا بھی، نماز کی کیا صورت حال ہے؟ وہ بالکل فارغ ہوتے ہیں، نماز کا کوئی نہیں، زکوٰۃ کا اس کو نہیں پتہ، طہارت کے مسائل کا عموماً جو نوجوان نسل ہے آج کی، اس کو اکثریت کو نوجوانوں کو بھی بعض لوگوں کو طہارت کا ہی نہیں پتہ، غسل کا صحیح طریقہ جو سنت سے ثابت ہے اس کا ان کو نہیں پتہ، وضو کا صحیح طریقہ نہیں پتہ، نماز ہے تو وہ اس میں سستی ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ اب یہ جو ساری چیزیں نا، اس میں ہمیں کسی کی بندش کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے، اگر بندہ غور کرے نا، ان چیزوں میں بندش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ان کے اوپر کیا تھا، ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ پابندی لگائی ہے۔ تو بعض دفعہ انسان کے اپنے جو اعمال ہوتے ہیں نا، وہی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کسی کے جادو ٹونے کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی ماشاء اللہ سے ایسا ہو، اس لیے اس کو کہتے ہیں انسان خود ہی ایسا ہے کہ اس کو کسی کے کیا، اس کو کسی نے کروانا ہے، اس کے اپنے اعمال ایسے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے مزید کہا تھا کہ ان الصادقون، اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، ٹھیک ہے، اللہ سے بڑھ کے کون سچا ہے، اللہ کی بات سے بڑھ کے کون سی سچی بات ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، اب یہ پیچھے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے کہ اگر یہ بھی تمہیں جھٹلا دیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کی تکذیب کر دیں، جھٹلا دیں، آپ کی بات نہ مانیں، فقل، تو آپ کا کیا کام ہے؟ یہ نہیں کہ ایک تکذیب ہو گئی ہے تو بندہ اپنی ہمت ہار کے بیٹھ جائے، نہیں، فقل، آپ نے کیا کہنا؟ آپ کہہ دیں ربکم، تمہارا رب کیا ہے، ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والا ہے، جس کی رحمت بہت وسیع ہے، وسیعت کل شیء، ہر چیز پہ غالب ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے غصے پہ میری رحمت وسیع ہے، غالب ہے۔ تو یہاں پہ ایک شریعت کا بڑا اہم قاعدہ بیان ہو رہا ہے کہ فقر ربکم ذو رحمت واسعہ فلا يرد بأسه عن القوم المجرمین۔ تو یہ اس چیز کو اگر ہم علماء کی زبان میں بولنے تو اس کو کہتے ہیں الترغیب والترہیب۔ یہ قرآن پاک کے اندر یہ اسلوب جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ ترغیب کہتے ہیں شوق دلانا، رغبت دلانا کسی چیز کی، اور ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا۔ تو یہ جگہ جگہ آپ کو پورے قرآن میں حدیث میں ملے گا کہ جہاں پہ جنت کا ذکر ہے وہاں پہ جہنم کا ذکر ہے، جہاں پہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے تو اس آیات سے پہلے یا بعد میں اللہ کے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ مقصد کیا ہے کہ بیلنس رہے، یہ نہیں کہ صرف فضائل سناتے رہو، اللہ کے عذاب کا ذکر ہی نہ کرو، اور بندے کو اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، اللہ بڑا، ساتھ میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید پکڑنے والا ہے، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی جو پکڑ ہے نا وہ بھی بڑی سخت ہے۔ تو دونوں چیزوں کو بتانا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ پہلے ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر ان کے تم نے غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے، نافرمانی کر لی ہے، تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بڑی رحمت والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، جتنے مرضی گناہ کیے ہوئے اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ بے باک ہوا ہے، بے خوف ہے، ولا یرد باسو، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ لوٹتا نہیں ہے، لوٹایا نہیں جاتا، باسو، اس کا عذاب، جو اس کا عذاب ہے نا وہ نہیں پلٹتا، کن سے؟ ان القوم المجرمین، جو مجرم ہے، جو جرم کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو ڈرنا بھی چاہیے، اس کا جب عذاب آتا ہے نا وہ کسی سے پھرتا نہیں ہے پھر۔ تو یہ ترغیب اور ترہیب یہ بڑا ہی اہم قاعدہ ہے، جو خاص طور پہ دعوت سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جن کو جن کا میدان ہے، تو ان کے لیے اس میں سبق ہے بہت اہم۔ جہاں پہ وہ لوگوں کو فضائل بتائیں، وہیں پہ یہاں جہاں جنت کے آپ نے بتانے ہیں فضائل، جنت کی ترغیب دلانی ہے، وہاں پہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا بھی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض صرف جن کا بعض لوگوں کا فوکس سارا کے سارا جو ہے نا وہ اللہ سے ڈرانے پہ ہوتا ہے، تو انسان ڈر ڈر کے ساری زندگی گزار لیتا ہے کہ بھائی وہ بعض کا دین سے ہی دور ہو جاتا ہے کہ یار کوئی بھی کام نہیں، زندگی اتنا میں نے ڈرا دیا، نہیں، بلکہ ان کو بیلنس بتائیں کہ اللہ کا عذاب ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی ہے، تو زیادہ اللہ کی رحمت کی طرف ہونا چاہیے، لیکن رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ گناہوں میں بے باکی ہو جائے، اس کو ڈر ہی نہ رہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
تو یہ دونوں چیزیں جب ساتھ ہوں گی تبھی جو ہے نا، اسی لیے اعتدال کا جو رستہ ہے نا اسی کو اپنانے کا حکم ہے۔ تو اگلی ایک آیت نمبر جو 148، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول الذین، ان قریب وہ کہیں گے وہ لوگ جو جنہوں نے اشرکو، شرک کیا، اشرکا یشرکو سے فعل ماضی، جنہوں نے شرک کیا۔ کیا کیا اوپن ہو رہا ہے یہاں پہ؟ سیقول الذین اشرکو، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہی ہمارے باوجداد شرک کرتے، ولا حرمنا، نہ ہی ہم حرمنا، ہم حرام کرتے من شیء کسی چیز کو، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، من قبلہم ان سے پہلے، یعنی جو ان سے پہلے قومیں تھے انہوں نے بھی یہی بہانہ لگایا ہوا تھا، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، قل هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوا لنا، تم نکال کے لاؤ اس کو ہمارے لیے، ان تتبعون، نہیں تم اتباع کرتے، الا الظن، سوائے گمان، وان انتم الا تخرصون، اور سوائے کوئی اٹکل پچو جو ہوتے ہیں نا اندازے لگانا، اس کے علاوہ اور کوئی تمہارا کوئی کام نہیں کر تم کر رہے، نہیں ہو تم، یعنی سوائے اندازوں کے اوپر ہی چل رہے ہو۔ اب یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا بہانہ ہے جو عموماً ایسے لوگوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے جو شرک کرنے والے ہیں، بدعتی ہیں، یا کوئی بعض آج ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ فکر پائی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کی صفت بیان کی ہے جن کے اندر یہ والی روش ہے۔ تو آج بعض لوگوں کے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ یہ صفت ہو، بعض اوقات انسان کے ذہن میں اشکال آتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیں تقدیر سے ریلیٹڈ مسئلہ بھی ہے، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی ہے تو پھر ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ اشکال بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں بھی آ جاتا ہے، یا نوجوان نسل ہے اس کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں، کسی بچے کے ذہن میں، ہمارے بچوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، کہ بھی ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ جب ہر چیز آپ کہہ رہے ہیں پہلے ہی لکھی گئی ہے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہر چیز پہلے سے لکھی گئی ہے، تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ تو پہلے سے لکھا ہوا۔ تو اسی طرح ایک تو یہ اشکال کا آنا ہے کہ انسان علم سیکھنے کے لیے کوئی اشکال آ گیا، سوال ذہن میں آ گیا، اس کو جاننے کے لیے انسان یہ کر رہا ہے، اور ایک ہے کہ انسان اپنے جرم کو چھپانے کے لیے یا جرم کا عذر پیش کرنے کے لیے ایسی بات کرے، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہے، آپ نے کسی عالم سے، کسی اہل علم سے سوال کیا کہ بھئی میرے ذہن میں یہ اشکال ہے، مجھے اس کا سمجھا دیں، مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو کیسے سمجھنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کی نیت سے آپ کی کوئی غلط نیت نہیں ہے، لیکن ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ اعتراض کرے یا غلط کام کیا ہے اور اس پہ ڈٹائی اختیار کر رہا ہے اور آگے سے یہ پیش کر رہا ہے بھی اس میں میرا تو قصور نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے۔ اب یہ بات ویسے بڑی، جس کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں لاجک ہے، یہ بڑی لاجیکلی بات کی ہے، بڑی ٹیکنیکل تھنکنگ ہے ان کی، لیکن حقیقت میں کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ عقل جو ہے نا اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، سمجھیں کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے، یہ جو لوگ شرک کرتے ہوئے اللہ کا وہ بنا رہے ہیں، اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور عذر کیا کر رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے باوجداد بھی نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی بات نئی نہیں ہے۔ جیسے آج بھی بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نہ کوئی ہم نئی بات لے کر آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں باتیں، یوٹیوب وغیرہ پہ اس طرح کی بڑی وہ اپنی طرف سے لاجک پیش کر رہے تھے، ان کو لگتا ہے کہ شاید ایسی بات نہ قرآن میں نہیں بیان ہوئی ہے، کیونکہ وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا یا انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، اور نئے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے نا وہ بھی فٹافٹ متاثر ہو جاتے ہیں کہ کہا کمال بات کی ہے جی، واقعی یار بڑی زبردست بات ہے۔ حالانکہ ایسے کئی جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں نا، سارے اعتراضات قرآن پہ ہیں، حدیث میں آپ کو مل جائیں گے، یا جو سلف صالحین کی کتابیں ہیں آج سے 1000 سال پہلے، اس میں وہ سارے مسئلوں کے جواب دیے ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں، کوئی ایک مسئلہ بھی شاید ہی کوئی ہو جو نیا ہو، باقی سارے بس سمے الفاظ چینج ہوتے ہیں لیکن مین مسئلہ وہی ہوتا ہے۔ جنہوں نے کچھ پڑھا ہوا ہے یا کسی سیکھا ہوا ہے علماء سے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس چینل سے یہ بات آ رہی ہے۔ تو یہی جو اعتراض ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کذالک کذب الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے وہ بھی ایسے ہی جھٹلاتے تھے، جب بات نہیں ماننی تو ساری بات اللہ پہ ڈال دی کہ بھئی اللہ تعالیٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو یقین کب آیا، حتی ذاقوا باسنا. اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے. اگر یہ درست ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی ایسے بندے کا جو مستحق نہ ہو. یہ عذاب کے مستحق ہیں کیونکہ انہوں نے گناہ کیا، ان کی جو بات ہے غلط ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی ذاقوا باسنا. تو اللہ کا عذاب کیسے کسی ناحق کسی کو اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں عذاب؟ اللہ تو عادل ہے. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ایک تو یہ اس کا رد ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں نا، ان کو ایک عقلی دلیل دینے کے لیے، یعنی نارملی جس کو سمجھانا چاہے، اگر آج کسی کے ذہن میں کوئی اس کا اشکال آتا ہے، کوئی ایسا اعتراض پیش کرتا ہے گناہ کر کے، اور وہ آگے سے کہ جی میرا اس میں تو کوئی قصور نہیں ہے، تو اللہ نے لکھا ہوا ہے. تو جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے کہ ایک چور کو سزا دینے لگے، ہاتھ کاٹنے لگے، اس نے کہا جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اسی کے میں نے کر لیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا ہاتھ کاٹنا بھی تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہے، تو ہم اسی تقدیر کے اوپر عمل کرتے تمہیں سزا دے رہے ہیں. ایک تو یہ جواب ہے. ایک یہ ہے کہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں نا، جب یہ شرک کرتے ہیں، اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، تب یہ والا عذر پیش کرتے ہیں. تو ایسے لوگ سے کسی سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی بندہ آپ کا حق مار لے، ایسے شخص کی چوری کرے، جو بندہ یہ دلیل پیش کر رہا ہے نا، اس کی آپ چوری کریں، یا اس کو کوئی دو چار تھپڑ مار لیں، یا کوئی اور اس کے ساتھ زیادتی کرے نا، اور آگے سے آپ یہی سیم اسی کا عذر اس کے سامنے پیش کریں کہ بھئی میں نے تو خود تو نہیں کیا، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں نہ مارتا، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارا مال چوری نہ کرتا. تو وہ ایسی بات آپ کی دلیل نہیں مانے گا، بلکہ کیا کرے گا، سزا کا مطالبہ کرے گا، اپنا حق واپس مانگے گا. وہاں پہ یہ عذر پیش ہی نہیں کرے گا. حالانکہ اگر آپ واقعی ہیں تو پھر ایک ہی پیمانہ رکھنا چاہیے نا. پیمانہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے زیادتی کر لی ہے، آپ کہہ رہے جی اللہ چاہتا تو پھر ٹھیک ہے بھائی، اللہ چاہتا تو میں چوری نہ کرتا تمہارا مال، اللہ چاہتا تو میں تمہیں نہ تو چاہے تھپڑ مارتا. وہاں پہ یہ والا عذر نہیں چلاتے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ خود بھی اس چیز کو نہیں مانتے، اس چیز کے خلاف ہیں. جہاں پہ اپنے معاملات آتے ہیں وہاں پہ ان کا قاعدہ کلیہ بدل جاتا ہے، جہاں پہ شریعت کی بات آتی ہے وہاں پہ یہ والے عذر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ پہلے عقل سے کام لینا ہے تو ٹھیک ہے، نہ لیں تو پھر کیا ہوتا ہے، حتی ذاقوا بأسنا. جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے نا، پھر ان کو ساری عقل آ جائے گی. ابھی تو یہ خود کو عقل مند سمجھ رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جو منظر پیش کیا نا، تو وہاں پہ کیا فرمائیں گے، لو كنا نعمل لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. کاش ہم عقل سے کام لیتے، کاش ہم سنتے، کاش ہم نے اعمال کیے ہوتے، تو ہم اصحاب سعیر میں نہ ہوتے، جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. وہاں پہ وہ بات کریں گے. دنیا میں تو ایسے لوگ اپنے آپ کو زیادہ انٹلیکچوئل، عقل مند، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں. قل هل عندکم، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ایسی ان کی بات ایسے مان لیں، پھر بھی ان سے کہا کہ یہ جو بات تم کر رہے ہو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے. قل هل عندکم من علم، کیا کوئی علم ہے تمہارے پاس؟ علم کس چیز کا نام ہے؟ وحی الہی کا نام ہے. جو جو اللہ کی وحی انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، وہی علم ہے. تو اس کی کوئی تمہارے پاس دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں کہا کہ پھر شرک کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی. آج بھی اہل بدعت ہوں یا شرک کرنے والے لوگ ہوں، ان کے لیے جو سب سے مشکل سوال ہے نا، جو ان کو سب سے بھاری ہوتا ہے، جب آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں نا کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ کوئی قرآن کی دلیل دے دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا. یہ سوال ان کو بڑا چبھتا ہے. پھر وہ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر بھاگنے کے رستے تلاش کرتے ہیں، کیونکہ جواب ہوتا ہی نہیں ان کے پاس. پھر قرآن کی تحریف کریں گے، مانوی تحریف کریں گے، کوئی کھینچ تان کے نا جو اپنا باطل عقیدہ ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. دلیل ہو تو پیش کریں نا، دلیل ہوتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی حجت قائم کرنے کے لیے پھر بھی کیا بات کی کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر ہے تو فتخرجوہ لنا، ہمارے پاس لے کر آؤ نا، نکالو اس کو کہاں پہ چھپا کے رکھا ہو. ان تتبعون الا الظن، صرف گمان ہے، اور کوئی جس کی تم پیروی کر رہے ہو یہ تمہارے گمان ہی ہے. ان انتم الا تخرصون، تم صرف اٹکل بچوں پہ ہی چل رہے ہو. اندازے ہیں جیسے ہمارے ہاں عموماً کئی ایسے باطل عقائد ہیں جو دنیا میں بلی گزر گئی جی کوئی حادثہ ہو جائے گا، جی فلاں ایسے کر لو، یہ ہو جائے، گاڑیاں لی ہیں اس کے پیچھے کالا کپڑا باندھ دیا، یہ حادثہ نہیں ہوگا. اب یہ ساری چیزیں ان کے کوئی دلیل نہیں ہے. نماز پڑھی، مسلح کو تھوڑا ایک کونا جو ہے نا موڑ کے رکھ دیا، کہاں سے ہے یہ؟ ہم نے بڑوں سے دیکھا جی، شیطان نماز پڑھ لے گا. یعنی عجیب و غریب قسم کی فضول وہ جو ہے نا ہمارے ہاں بعض چیزیں ہیں جن پہ اندھادھند لوگ عمل کر رہے ہیں، اور وہ اس قدر پکی ہو جاتی ہیں جب ان کو چھوڑنا تو چھوڑا ہی نہیں جاتا، کیونکہ وہ پختہ ہو چکی ہیں، ذہنوں کے اندر گریں لگ چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں قل فللہ الحجت البالغہ، آپ کہہ دیجئے کہ کامل دلیل تو پھر اللہ ہی کی ہے. یعنی اللہ کی دلیل ہے بالغہ، پہنچنے والی ہے، کامل ہے، مکمل ہر طرح سے.
فلو شاء لہداکم، بس اگر وہ چاہتا لہداکم تمہیں اجمعین، تم سب کو ضرور ہدایت دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ سب کو ہدایت دے دی یا سب کو گمراہ کر دی، نہیں، ہدایت کا راستہ بھی بتلا دیا، گمراہی کا بھی بتلا دیا، اختیار ساتھ دے دیا۔ اب یہ آپ نے اپنی مرضی سے چوز کرنا ہے، اختیار ہے۔ ورنہ جتنے اس قسم کے جو تقدیری مسائل کے اوپر پیش کرنے والے دلائل ہوتے ہیں نا، لوگ کرتے ہیں تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں، وہ کبھی بھی گھر بیٹھ کے یہ نہیں کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے، ابھی میں کہیں بیٹھا رہتا ہوں، میں کچن میں نہیں جاتا، میں پکاتا نہیں ہوں آٹا موٹا، میری قسمت میں روٹی لکھی ہوگی تو پک کے میرے پاس آ جائے گی۔ رزق کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں ساری بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوگا، نماز کے معاملات شرعی کوئی احکام ہوں گے، وہاں پہ کہیں گے جی دعا کریں، جی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جی آپ بس دعا کر دیں۔ بھی خالی دعا سے، دعا بھی کرنی چاہیے لیکن خود بھی کچھ کرو نا۔ باقی رزق کے معاملے میں کیوں نہیں کہتے جی میں گھر میں بیٹھا ہوں چلو دعا کرنا یار، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا میری نوکری لگ جائے۔ نوکری کے لیے کیا کرتے ہیں، دن رات فلانے کو سی وی سینڈ کر رہے ہیں، فلانی جگہ جا رہے ہیں، کسی بڑے یار دوست سے، کسی جان پہچان کے بندے سے ترلے منت کریں گے بھی میں آج کل فری ہوں، میری کہیں جاب لگوا دو۔ وہاں پہ ایسا کوئی نہیں کہتا یار چلو دعا کرنا توفیق ملے۔ جیسے ہی معاملہ شرعی معاملہ ہے گا وہاں پہ دعا کرنا جی۔ تو ایسے لوگ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ رول ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، لنبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے بنایا اس لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون زیادہ بہتر عمل کرتا ہے، رستے دونوں بتلا دی۔ قل، اب کہہ دیجئے، ہلم شہداءکم، کہہ لاؤ اپنے، ہلما کا مطلب لاؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، الذین وہ لوگ جو یشہدون جو گواہی دیتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ حرم ہذا اللہ نے یہ حرام کیا، فإن شہدوا فلا تشہد معهم، اگر وہ گواہی بھی دے دینا تب بھی آپ نے ان کے ساتھ وہاں پہ نہیں جانا، یعنی ان کے ساتھ ان کی اس گواہی میں شامل نہیں ہونا، حاضر ہی نہیں ہونا۔ ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور نہ ہی آپ نے پیروی کرنی ہے احواء الذین، خواہشات کی ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یعنی پہلی تو یہ تھا ایسے کو گواہ ملیں گے نہیں، کوئی ایسا گواہ ہے کہ جس کو پتا ہو کہ بھئی فلاں چیز اللہ نے حرام کر دی، یعنی اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے، نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ان کیس اگر وہ گواہی دے بھی دیں تب بھی یہ نہیں کہ گواہی دے دی، کیونکہ اول تو گواہی ہوگی نہیں، ہوگے بھی تو وہ ان جیسے ہی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے آیات کو جھٹلایا، تو وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم بربهم یعدلون، نہ وہ آخرت میں ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب کو ساتھ شریک یعنی برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی ایسے جو انہوں نے شرک کے جو معاملات بنائے ہوئے ہیں نا، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، کن کو، جو بھی اللہ کے علاوہ معبودان باطل ہیں ان کو۔ ہمارا ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے جو کچھ سنایا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 10 منٹ بعد ہم اپنی کلاس نواقض الاسلام شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔